تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فطرس کے حوالے سے امام حسین کے تعلق سے ایک واقعہ مشہور ہے تاریخ میں کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو فرشتوں کا ایک کارواں آیا مبارکباد دینے کے لیے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ موجود ہے کہ ملائکہ آئے، فرشتے آئے مبارکباد کے لیے، اور فطرس کو شفا ملی. لیکن واقعے کو میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنی تقاریر میں، کوئی بھی واقعہ ہو واقعے کو واقعے کی طرح سے مت پڑھیے، انالیسس کیجئے، تجزیہ کیجئے، اس میں چھپے ہوئے معانی کے جہان کی دریافت کیجئے کہ آخر میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے اس کے اندر. کہ فطرس آیا اور اسے بالوں پر مل گئے، شفا مل گئی، بات ختم ہو گئی؟ نہیں، بات تو شروع ہوتی ہے یہاں سے. بہت توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی. اب میری طرف دیکھیں تاریخ کیا کہتی ہے کہ آسمان سے فرشتوں کا ایک کارواں چلا جس میں روایتوں میں اختلاف ہے تعداد میں، لیکن 1,00,000 تک فرشتوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے. جبرائیل امین سید الملائکہ کی سربراہی میں فرشتوں کا وہ کارواں آ رہا ہے. نشیب میں فطرس پڑا ہوا ہے جو عذاب الہی میں مبتلا ہے، جس کے بالوں پر چھین لیے گئے ہیں اور جنت سے نکال دیا گیا ہے. جب یہ کارواں وہاں سے گزرتا ہے تو فطرس کہتا ہے سید الملائکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہ جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ اتنے سارے فرشتے، کیا قیامت آ گئی؟ جبرائیل کہتے ہیں قیامت نہیں، امامت آ گئی، اور ہم مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں خاتم النبیین افضل المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو فطرس کہتا ہے کہ مجھے بھی لے چلیں، میں بھی مبارکباد دے دوں گا. تو جبرائیل اپنے ساتھ لے آتے ہیں پیغمبر اسلام کے پاس. لیکن یہاں ٹھہر کر اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جبرائیل کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ اس فرشتے کو اپنی مرضی سے لے آئیں جس سے اللہ ناراض ہو؟ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں فطرس سے اللہ تعالیٰ 6,000 سال سے ناراض ہے. 1-2 دن کا قصہ نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ 6,000 سال سے یہ عتاب الہی کا شکار تھا، عذاب الہی کا شکار تھا. تو کیا سید الملائکہ جبرائیل کی اتنی حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر وہ اسے لے کر آ جائیں جس سے وہ ناراض ہو؟ اور یہ وہ فرشتہ ہے جو اپنی حیثیت پہچانتا ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں شب معراج جب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو کعبہ و کوثر پہ پہنچ کر ٹھہر گیا اور کہا یا رسول اللہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا میرے بالوں پر جل جائیں گے. تو یہ اپنی حیثیت کو پہچاننے والا فرشتہ ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر فطرس کو لے کر آ جائے؟ اچھا پھر کیا یہ پہلی بار یہاں آ رہا ہے؟ اس سے پہلے جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تب بھی تمام شیعہ سنی تاریخوں میں لکھا ہوا ہے فرشتوں کے کارواں اسی طرح سے آئے تھے، مگر تب فطرس کو نہیں لایا گیا. اچھا جانے دیجئے ولادت کی باتیں. جبرائیل تو یہ وہ فرشتہ ہے جس کا روز اس گھر میں آنا جانا ہے. یہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روز آتا ہے، تو کبھی بھی لے آتا فطرس کو، لیکن نہیں لایا. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ اپنی مرضی سے نہیں لایا ہے. اسے وہاں سے اشارہ ملا کہ آج اس طرف سے جاؤ جہاں فطرس ہے، اور اگر جانے کے لیے کہے تو لے جاؤ. تب جبرائیل اسے لے کر آئے، اور جب لے کے آئے اس نے مبارکباد دی. مبارکباد دینے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ سب کو انعام دے رہے ہیں، مجھے اپنی پسند کا انعام چاہیے. انصاف سے بتائیے اگر کوئی کسی سے پہلی بار ملتا ہے، انیس اصغر صاحب یہاں موجود ہیں، میں 3-4 بار کلکتے آیا یہاں مختلف پروگرامز میں تو ملاقاتیں رہیں، لیکن اگر یہ تصور کر لیں آپ پہلی بار میں ملوں اور ان کے گھر جاؤں اور وہاں سے ان کی کتابیں سمیٹنے لگ جاؤں اور کہوں مجھے پسند آگے میں لے جا رہا ہوں تو کیسا لگے گا؟ توجہ ہے. یعنی جب پہلی ملاقات میں کوئی اس طرح بے تکلف نہیں ہوتا، چند ملاقاتوں کے بعد تکلفات دور ہوتے ہیں، بے تکلفی کے مرحلے طے ہوتے ہیں، اور اگر پہلی بار میں آپ بے تکلف ہو جاتے ہیں تو اسے بدتمیزی سمجھا جاتا ہے. یہ ادب کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے کہ اس کو اتنا شعور نہیں ہے، لیجیے پہلی بار آئے اور اس طرح سے. ایسا نہیں ہوتا. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جو پہلی بار آ رہا ہے
क्या وہ اس انداز میں کہے گا کہ مجھے اپنی پسند کا تحفہ چاہیے؟ فطرس نے کہا کہ مجھے اپنی پسند کا تحفہ چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ملاقات کر رہا ہے، اس کی ملاقاتیں بارہا ہو چکی ہیں۔ یہ یوم الست سے ملاقاتوں کا عادی ہے۔ ابھی تو عتاب کا شکار ہے، ابھی تو عذاب کا شکار ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بڑا بعظمت فرشتہ تھا۔ اس کی عظمت کسی بھی اعتبار سے جبرائیل امین سے کم نہیں تھی، یہ خیال رہے۔ یہ بھی ہزاروں فرشتوں کا سردار تھا، لیکن ایک غرور کی وجہ سے، ایک تکبر کی وجہ سے عتاب کا شکار ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کیا چاہتے ہو انعام میں؟ کہ یا رسول اللہ، عذاب اور عتاب میں مبتلا ہوں، دونوں سے نجات چاہیے، بالوں پر بھی چاہیے اور جنت بھی چاہیے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ تو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، دست شفقت پھیر دیجئے، اس سے عتاب اور عذاب دونوں سے نجات مل جائے گی۔ لیکن نہیں، رسول اللہ نے دست شفقت نہیں پھیرا، جبرائیل کو کہا کہ اسے گہوارہ حسین سے مس کر دو۔ بے توجہ ہے، گہوارہ حسین سے مس کر دو۔ گہوارہ حسین سے مس کیا گیا، جیسے ہی مس کیا گیا ویسے بالوں پر آ گئے، اور پھر فضاؤں میں اڑنے لگا، اور وہی فضا مم مثلی۔ فطرس، یہ کیا غضب کر رہے ہو؟ اسی آواز کو بلند کرنے پر تمہارے بالوں پر چھینے گئے تھے۔ یہی تکبر، یہی غرور تمہارا تمہیں عذاب اور عتاب کی طرف لے کر آیا تھا، پھر اسی انداز میں آسمان کی طرف اڑ رہے ہو کہ خبردار، اب جو مجھے بالوں پر ملے ہیں یہ اس بارگاہ سے ملے ہیں جہاں دینے کے بعد واپس نہیں لیے جاتے، جہاں عطا کرنے کے بعد واپس نہیں لیے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر آسمانوں کی طرف اڑنے لگا فطرس۔ لیکن یہاں ٹھہر کر پھر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں سے کہ فطرس کون ہے یہ جسے یہاں سے شفا ملی؟ یہ عظیم ترین فرشتہ ہے، اور یہ بڑا بعظمت فرشتہ ہے۔ یہ کیوں یہاں آیا؟ بالوں پر لینے کے لیے آیا، عذاب اور عتاب سے نجات لینے کے لیے آیا۔ تمام شیعہ سنی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ عذاب اور عتاب سے نجات کے لیے یہاں آیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس سے کون ناراض تھا؟ امام حسین ناراض تھے؟ رسول خدا ناراض تھے؟ نہیں، اللہ ناراض تھا۔ تو جب اللہ ناراض تھا تو یہ یہاں کیوں لایا گیا؟ توجہ چاہتا ہوں۔ الانسان مرکب من الخطائے والنسیان، انسان غلطیوں اور خطاؤں کا پیکر ہے۔ تو کہا کہ دیکھو، جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، اور میں تم سے ناراض ہو جاؤں، یعنی تمہارا رب تم سے ناراض ہو جائے اور تم سے راضی کرنا چاہو، تو رضا الہی کا دروازہ پہچان لو۔ اگر تم سے کبھی غلطی خطا ہو جائے، مجھے راضی کرنا چاہو تو در حسین پہ آ جانا۔ یہ ہے رضا الہی کا دروازہ۔ اور عزیزوں، یہ فرشتہ وہ فرشتہ ہے جس کے بارے میں تمام علماء نے تحریر کیا ہے۔ آپ نے قرآن شریف میں حضرت نوح کا تذکرہ پڑھا ہوگا، مختلف سوروں میں حضرت نوح کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہاں علماء اور افاضل حضرات موجود ہیں۔ حضرت نوح وہ پیغمبر ہیں جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے 2500 سال کی عمر دی۔ 2500 سال میں 900 سال تک تبلیغ دین کرتے رہے، اور 900 سال مستقل سنگ ساری کی گئی، سنگ باری کی گئی، آپ پر پتھر مارے گئے، پتھر برسائے گئے۔ کس نے برسائے؟ امت نے برسائے۔ تبھی تو ایک دن ایسا آیا کہ جب پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور امت کے لیے بد دعا کی، طوفان نوح آیا۔ تو یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے جانے کے بعد بھی 35,000 سال تک ان کی شریعت نافذ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بھی نبی آئے، اب نبوتیں آتی رہیں گی مگر شریعت نوح کی چلے گی، اور 35,000 سال تک ان کے جانے کے بعد بھی ان کی شریعت پر عمل ہوتا رہا۔ یہ وہ نبی ہے۔ تو جو 900 سال تک زخمی ہوئے جناب نوح، علماء لکھتے ہیں کہ جب گھر آتے تھے تو بدقسمتی سے
بیوی بھی ایسی ملی تھی جو وفادار نہیں تھی، جو خدمت گزار نہیں تھی. جب زخمی ہو کر آتے تھے تو لہو لہان ہوتے تھے اور بستر پر آ کر لیٹ جاتے تھے تو اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ اٹھ کر ایک گلاس پانی بھی لے سکے. اور بیوی ایسی کہ قرآن شریف نے لعنت کی ہے اس پر، پانی تک نہیں دیتی تھی وہ. تو روایتوں میں ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجتا تھا. وہ فرشتہ جناب نوح کے پاس آتا اور جناب نوح کے زخموں پر اپنے کافوری پر رکھتا، اور جیسے ہی جناب نوح کے زخموں پر اس کے کافوری پر آتے ویسے ہی جناب نوح کے زخم مندمل ہو جاتے، اور پھر وہ نئی قوت اور طاقت کے ساتھ اگلے دن تبلیغ کے لیے نکل پڑتے. تو یہ ایک دو دن کا قصہ نہیں ہے، 900 سال تک فرشتہ آتا رہا اور نوح کو شفا دیتا رہا. وہ فرشتہ کون تھا کبھی آپ نے سوچا؟ وہ فطرس تھا. اب آپ سمجھے کہ فطرس کتنا باعظمت فرشتہ ہے. فطرس اس فرشتے کا نام ہے کہ جو نبیوں میں شفا بانٹتا ہے. جو نبیوں میں شفا بانٹے جب وہ محتاج شفا ہو تو در حسین پر آتا ہے. یہ ہے اس در کی عظمت.